دے اپنی قوت، دے اپنا مسا، میرے پیارے یسوع، میرے پیارے یسوع، دے اپنی قوت، دے اپنا مسا، میرے پیارے یسوع، میرے پیارے یسوع۔ ان دا نیم آف جیسس۔ خداوند نے چند روز پہلے مجھے پھر محرک کیا کہ میں نے غزل غزلات 4 باب تک کچھ ریکارڈ کرایا تھا، خداوند سے عشق حقیقی، پھر اس کا اجر۔ خداوند نے مجھے پھر ابھارا کہ میں 3 ہستیوں کے لیے کچھ کلام پاک سے لکھوں۔ وہ مقرب فرشتہ جس نے آسمان سے بغاوت کی، اس کے بارے میں جو خدا مجھے دے چکا کلام پاک میں سے، پھر پیارے محبوب خداوند یسوع مسیح ہم سب کے منجی کے تعلق سے، پھر انسانوں کے تعلق سے کہ جو انسانوں کے لیے القاب یا تشبیہات ہیں، اچھے انسانوں کے لیے کیا ہے کلام پاک میں، اور گنہگار لوگوں کے لیے کیا ہے۔ میں 76 سالہ بوڑھا بندہ بنام پاسٹر مسعود صادق نکمے سی کاوش کر رہا ہوں۔ سننے والوں سے درخواست ہے، میری ہر طرح کی خامی اور غلطی مجھے یاد دلانا، میرے لیے دعا کرنا، کریکشن کرنا۔ کانٹیکٹ نمبر ہے 0323559286 پاسٹر مسعود صادق۔ مسیح میں سب کو سلام عرض کرتا ہوں۔ خداوند نے اپنے نور کی ایک ہی کرن سے جگنوں بنا ڈالا مجھ کو، خداوند نے اپنے نور کی ایک ہی کرن سے جگنوں بنا ڈالا مجھ کو، تاکہ بہتوں کو کلام پاک کی کرنوں سے منور کر سکوں۔ آمین۔ خداوند نے تمام خدام میں جن کو مٹی کا برتن کہا گیا اپنا انمول خزانہ رکھا ہے، بقول 2 کرنتھیوں 4 باب 1 تا 12 آیات۔ اب ذرا ہم دیکھیں گے سب سے پہلے باغی فرشتہ جو خداوند کا ایک مقرب فرشتہ تھا، یعنی قربت میں رہنے والا، جو خدا کے تخت پر سایہ افغن تھا، اور وہ شہریر کہلایا۔ اس کے اندر ایک شر پیدا ہوا، اس نے آسمان پر شر پیدا کیا۔ شر کیا ہے؟ فساد، جھگڑا، الجھن، بد امنی۔ اور آج بھی یہی چیزیں خدا کے لوگوں میں پھیلا رہا ہے۔ جس نے آسمان پر فرشتوں میں سر پھیلایا تھا اور فرشتوں میں جنگ کروا دی تھی۔ یسایا نبی کا صفحہ 14 باب 12 تا 17 آیات مبارکہ۔ پھر حزقییل 28 باب 1 تا 19 آیات پڑھے۔ اس طرح جب مکاشفہ 12 باب پڑھیں گے تو اس جنگ کا ذکر وہاں ہے۔ وہاں لکھا ہے، وہی پرانا سانپ اژدہا جو شیطان اور ابلیس کہلاتا ہے، اس نے اپنی دم سے 1/3 ستارے بھی نیچے کھینچ لیے۔ یہاں دم سے مراد ہے چال بازی سے۔ 1/3 ستارے ٹوٹل فرشتوں کا 3 حصہ۔ فرضی عدد دیتا ہوں کیونکہ لاکھوں کروڑوں فرشتوں کا ذکر ہے۔ 30 کروڑ فرشتے، جن میں سے 10 کروڑ یعنی 3 حصہ اس کی گرفت میں آ گئے۔
اور 20 کروڑ خدا کی طرف سے رہے، جن کا سردار خدا نے میکائیل فرشتہ بنایا۔ جنگ ہوئی اور یہ نیچے گرا دیے گئے، اور جو گرا دیے گئے فرضی عدد 10 کروڑ نافرمان فرشتے، وہی ہیں جنات، برے برے لوگ، بری بری کامیں کرنے والے، بری روحیں، ان سے ہوشیار رہیں۔ اور یہاں تو بظاہر جو حزقیل 28 باب میں ہے، اے آدمزاد والی سور سے یہ فرما، گویا ابلیس انسانی روم میں ملک سور کا بادشاہ بنا ہوا تھا، اور سوائے خدا پاک کے جو خالق ہے اور کوئی نہ دیکھ سکا۔ یہ آپ سے اپیل ہے کہ آپ سارا پڑھیں گے۔ اور پھر اس کو جو زمین پر گرا دیا گیا، تو اس کے لیے لفظ آیا ہے، اے صبح کے روشن ستارے، تو آسمان سے کیوں پٹک دیا گیا ہے؟ تجھے کیوں آسمان سے پٹک دیا گیا ہے؟ اس نے شر پھیلایا، اس کے شر سے آج بھی ہم ہوشیار رہیں۔ اور وہ انسان کے اندر کس کس روپ میں آتا ہے؟ وہ باغ عدن میں سانپ کی شکل لے کر آیا۔ یہ فلم میں یسوع مسیح کے سامنے بھی اژدہا ہی بن کر آیا، اور وہ آج بھی اور ہر زمانہ میں وہی ابلیس ہر طرح کی شکل اپنا کر انسان کے روپ میں، شہرت کے روپ میں، عورت کے روپ میں، دولت کے روپ میں، وغیرہ وغیرہ، بلکہ وہ خوبصورت انسان کے یعنی خوبصورت مرد بن کر بھی عورتوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اے سننے والوں، ذرا ہوشیار رہنا، اپنے مخالف ابلیس کو پرکھنا، اپنے کان اور دل کھول کر رکھنا، ذرا ہوشیار رہیں، روحانی اور جسمانی آنکھیں اور کان کھلے رکھیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے اناجیل میں فرمایا، جس کے سننے کے کان ہو وہ سن لے۔ یہ کان تو ہیں، لیکن یہ روحانی کان، یہ عقل کے کان بھی کھول کر رکھیں۔ یہ آنکھیں تو ہیں، یہ روحانی آنکھیں اور یہ عقل کی آنکھیں بھی کھول کر رکھیں، کیونکہ ان آنکھوں کو اور ان آنکھوں کو ابلیس نے بند کر دیا ہے۔ اس جہان کے خدا نے، جبکہ وہ خدا ہے نہیں، لیکن وہ حزقیل کی کتاب کے مطابق سور کا بادشاہ بن کر اپنے آپ کو خدا اوپر ہی سمجھ بیٹھا، جس کا نیچے ذرا بیان کیا گیا ہے۔ تو وہ خدا نہیں، لیکن اس نے اپنے آپ کو خدا سمجھا۔ یسوع مسیح کو بھی اس نے کہا، اگر تو مجھے جھک کر ایک بار سجدہ کر دے، یہ سب کچھ میرے اختیار میں تجھے ہی دے دوں گا۔ حالانکہ وہ سمجھتا تھا کہ یسوع مسیح خداوند ہے، آقا اور مالک ہے، خدا سے نکلا ہے، میں اس کو بہکا نہیں سکتا۔ تو بھی اس نے پوری کوشش کی، اور آج بھی وہ ہمیں خادموں تک بہکا دیتا ہے، ڈالروں کے چکر میں، روپے پیسے کے چکر میں، شہرت کے چکر میں، گھمنڈ کی روح ہمارے اندر مار دیتا ہے۔ اے انسان، ذرا ہوشیار رہنا، اے خداوند میری بھی حفاظت اور رہنمائی کرنا۔ جیسے خداوند یسوع مسیح نے متی 10 باب کی اس کی غالباً 16 آیت میں فرمایا، ایمانداروں کو کہا، سانپ کی طرح ہوشیار رہنا اور کبوتر کی طرح بھولے بھلے بے اوزار۔ اب سانپ سے مراد یہ وہ سانپ نہیں جو باغ عدن میں آیا، یہ وہ سانپ ہے جو عام پھر رہا ہے، گھروں میں بھی، درختوں میں اور کھیتوں میں بھی۔ سانپ کی طرح ہوشیار کیوں کہا؟ یہ سانپ اپنے آپ کو اپنے مخالف سے بچانے میں بڑی تیزی کرتا ہے، سستی نہیں کرتا۔ اے انسان، تو بھی سانپ کی طرح اپنے آپ کو اس لال اژدہا، اس پرانے سانپ سے
یعنی ابلیس سے بچانے میں سستی نہ کرنا، تیزی کرنا، تو بھی اس کے ڈنگ سے بچنا۔ یہ نہیں کہا کہ سانپ کی طرح ڈنگ لگا دینا، بلکہ سانپ کی طرح ہوشیار رہنا، اس کے وار سے بچنا، اور بچ کر ہم زندگی پا سکتے ہیں۔ اور کبوتر کی طرح بے اوزار، کبوتر تو کسی کو اپنا پنجہ بھی نہیں مارتا، چونچ بھی نہیں مارتا، جبکہ پیرٹ وغیرہ دوسرے چڑیا بھی مارتے ہیں، لیکن کبوتر نہیں مارتا۔ کبوتر کے لیے مشہور ہے، جب بلی اسے پکڑنے آتی ہے وہ بولا بن جاتا ہے، لیکن وہ بولا پن اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ لیکن ہم نے اس بولے پن میں نہیں جانا۔ اس کا بولے پن کا مطلب کیا ہے؟ بے اوزار کا مطلب کیا ہے؟ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو بولا بن کے دکھایا۔ رومی گورنر کیا کہتا ہے؟ تو سنتا ہے تیرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، تیرے بارے میں کتنے الزام ہیں، تو اپنی صفائی بھی بولتا کیوں نہیں؟ یسوع مسیح صفائی کس کی دیتے؟ وہ تو پہلے ہی پاک صاف تھے۔ صفائی تو وہ دے جو مجرم ہو۔ ان پر الزام تھے لیکن جرم کوئی ثابت نہ کر سکا۔ انہوں نے اپنی حاجات میں کہا، ایسے اعلانیہ تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ یسوع مسیح کی ذات مبارکہ میں 2000 سال پہلے سے لے کر آج تک کوئی گناہ ثابت نہیں کر سکتا۔ یسوع مسیح کی بات ہو رہی ہے، کوئی گناہ کوئی ثابت نہیں کر سکتا، کیوں؟ وہ روح خدا تھے، نور خدا تھے۔ لیکن ہم کبوتر کی طرح بے اوزار رہیں، اس کا مطلب ہے ہماری زبان سے، ہمارے ہاتھوں سے بھی کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ ہم اپنے مخالف سے بچیں، لیکن کسی سے نقصان اٹھا لیں تھوڑا تو الگ چیز ہے، اس سے دعائیں خیر دیں۔ آگے متی 25 باب میں عقل مند اور ہوشیار کنواریوں کا ذکر آیا ہے۔ ہم ہوشیار بھی رہیں، اپنے آپ کو مخالف ابلیس سے بچا کے رکھیں۔ اکثر انسان جوش میں ہوش کھو بیٹھتے ہیں اور موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ افسیوں 6 باب 10 تا 19 آیات پڑھیں، 5 باب 1 تا 20 آیات پڑھیں۔ ہر طرح کے نشے سے بھی دور رہیں، آمین۔ نشے کے جوش میں بھی، پیسے کے جوش میں بھی، امیری کے جوش میں بھی، رتبے کے جوش میں بھی بہت سارے لوگ ہوش کھو بیٹھتے ہیں۔ یسایہ 14 باب میں ابلیس کو کہا گیا، اے صبح کے روشن ستارے، جبکہ خدا یسوع مسیح نے اپنے لیے مکاشفہ 22 باب اور آیت نمبر 16 میں کہا کہ میں بھی صبح کا چمکتا ہوا روشن ستارہ ہوں۔ اب یہ کیوں کہا گیا ستارہ؟ جبکہ گھڑیاں نہیں تھی، ستارہ لوگوں پر ٹائم ظاہر کرتا تھا کہ یہ ستارہ یہاں تھا، یہاں آ گیا ہے، رات کے اتنے پیر گزر گئے ہیں، اتنے گزر گئے، اتنے بقایا رہ گئے۔ اور صبح کا روشن ستارہ فجر کے وقت جو چڑھتا وہ دلیل دیتا رات گزرنے والی ہے، سورج کی روشنی آنے والی ہے، یعنی کہ وہ تجلی کی خوشخبری دیتا۔ اور خدا نے اس مقرب فرشتہ میں، جس کا نام اصل میں عزازیل ہے، جس کے لیے وہ بکرا چھوڑ دیا گیا تھا، عبار 16 باب میں چھوڑا ہوا بکرا یسوع مسیح کا پیش خیمہ ہے۔ وہ عزازیل فرشتہ ہے، موت کا فرشتہ، ابلیسی فرشتہ۔ لوسیفر اس کا نام نہیں ہے، لوسیفر تو اس کی ایک پہچان ہے شان و شوکت کے تعلق سے، جو میں نے سیکھا وہ لاطینی زبان کا یہ لفظ ہے لوسیفر، بڑی ہی شان و شوکت والا، جس کا ذکر حزقیل کی کتاب کے غالباً 28 باب میں ہے، بڑی شان و شوکت والا، اور اسی میں وہ پھنس گیا۔ آج اگر ہم میں سے کسی کو خدا سلیمان بادشاہ کی طرح شان و شوکت اگر دے دیں تو ہم سلیمان بادشاہ کی طرح بٹک نہ جائیں۔ وہ ہمارے بزرگ تھے، وہ بزرگ داؤد بادشاہ کے بیٹے تھے، لیکن بائبل مقدس سچی الہامی کتاب کیوں ہے کہ اسی نے، اس کلام پاک نے کسی کا جرم چھپایا نہیں،
کسی کا عیب چھپایا نہیں، پردہ نہیں ڈالا، بلکہ لکھوایا ہے کہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں، سبق سیکھیں کہ جن کو میں نے چنا، جن کو میں نے مال و دولت دی، عزت دی، اپنی حکمت دی، وہ حکمت کی راہ انہوں نے چھوڑ کر دنیا کی حکمتوں اپنا لی، اور کیا کیا؟ میرے علم کے مطابق بزرگ سلیمان بادشاہ نے 700 بیویاں 300 حرمیں کی۔ کچھ لوگ حرموں کو کہتے ہیں لونڈیوں کی جگہ، لیکن یہ حور سے بھی ہے ان میں خوبصورت، لیکن کچھ بھی ہوا، ہزار تو ہوا نا۔ خدا نے کہا، اے میرے بندے سلیمان، تو نے یہ کیا کر دیا؟ تو نے تو اپنے باپ داؤد سے بھی اوپر کر دیا۔ کروایا کس نے؟ جس نے فرشتوں کو گمراہ کیا۔ خدا کی دی ہوئی عقل حکمت کو ابلیس نے اپنے سے داغ کر دیا۔ ہم بھی ذرا اپنا اپنا جائزہ لیں، میرے سمیت۔ ہم کیا ہیں؟ وہ شریر جو ہے اس کے شر سے بچیں۔ یہ نشہ بھی اس کی طرف سے ہے، یہ ابلیسی فرشتہ یہ ہے۔ اب جب یسوع مسیح نے بھی اپنے آپ کو ستارہ کہا، آئے ایمانداروں، ہمیں بھی کہا گیا دانیل کی کتاب اس کا 12 باب غالباً آیت نمبر 3 میں، جن کی کوشش سے بوتھیرے صادق ہو گئے، وہ خدا کے زور عبدالآباد ستاروں کی مانند چمکے گی، اور اہل دانش خدا کے زور ہمیشہ روشن رہیں گے، چمکیں گے صحیح۔ وہ فرشتہ بھی ستارہ، خدا نے یسوع بھی ستارہ، ہمیں بھی ستارہ کہا گیا، ستارے کہا گیا۔ آگے رسول اپنے خط میں لکھتے ہیں، ستارے ستارے کی جلال میں فرق ہے، ستارے ستارے کے جلال میں فرق ہے۔ اے مسیحو، اے ایماندارو، ابلیسی ستارے کو یہ جلال میں بھی ذرا امتیاز رکھنا، جو یسوع مسیح سے اوپر ہے، اس ستارے کے جلال میں بھی ذرا خیال کرنا۔ ہم جو خادم ہیں، ایماندار ہیں، اپنے اپنے ستارے روشنی کے بھی خیال رکھنا کہ ہم کیسے ہیں۔ ابلیس بھی نورانی فرشتہ بن کر آ جاتا ہے، اور اس کے خادم خدا کے خادموں کی صورت اپنا کر آ جاتے ہیں۔ اے سننے والوں، خدا کے خادموں سے بھی ہوشیار رہنا، خدا کے خادموں کو بھی پرکھنا، جن میں بھی شامل ہوں، میں بھی شامل ہوں۔ خدا میرے سمیت سب سننے والوں کو اس شریر کے شر سے محفوظ رکھے اور محفوظ رہنے کی توفیق بخشے۔ یہی دعا دنیا کے ہر بشر کے لیے ہے جو بھی خدا کو کسی رنگ میں مانتا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، باری تعالیٰ کہتا ہے، خدا تعالیٰ کہتا ہے، رب تعالیٰ کہتا ہے، گاڈ کہتا ہے، ایشور کہتا ہے، پرمیشور کہتا ہے، پربھو کہتا ہے، کچھ بھی کہتا ہے خالق کو۔ اے انسانوں، ذرا ہوشیار رہنا، اس شریر کے شر سے محفوظ رہنا جو دولت کے روم میں، عورت کے روم میں، شہرت کے روم میں اور مرد کے روم میں بھی آ جاتا ہے، اس سے محفوظ رہیں۔ اب ہم دوسرا ایسا دیکھیں گے، اپنے محبوب خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے القاب۔ نمبر 1، عورت کی نسل، پیدائش 3 باب آیت نمبر 14-15۔ اور پھر ابلیس کے سر کو کچلنے والا، اسی میں پھر عورت کی نسل یعنی بن باپ پیدا کیا، بغیر باپ کے، بغیر مرد کے ایک کنواری سے۔ اور ہمارے محبوب خداوند یسوع مسیح میں کوئی انسانی مردانہ خواہش نہیں تھی، اس لیے خدا نے ان کو بغیر مرد کے پیدا کیا۔ جب مقدسہ مریم کو جبرائیل فرشتے نے کہا، سلام تجھ پر، یعنی تجھ پر خداوند کی سلامتی ہوئی ہے، دیکھ تجھ پر فضل ہوا ہے، اور خدا کا فضل اس کائنات پر یسوع مسیح کے روپ میں ہوا، جنہوں نے پالوس رسول سے کہا، میرا فضل ہی تیرے لیے کافی ہے۔ اور داؤد 1000 سال پہلے کہتے ہیں، فضل نال آئے رب، بخش گناہ سب میرے، وانگو فضل رحم کر، تمہیں اتے میرے۔ آج جو کچھ بھی ہے اس کے فضل سے ہی ہے، اور وہ خدا نے اپنا فضل میرے اور آپ کے محبوب مسیح کے روم میں کیا، اور اس فضل کے لیے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، وہ مفت میں ہمیں دیے گئے، جو خدا کی بخشش ہے۔ یسوع مسیح خدا کی بخشش ہے۔
ان میں کوئی انسانی خواہش نہ تھی، وہ روح خدا تھے، کلام خدا تھے، نور خدا تھے اور ایمینوئیل بھی تھے، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ متی رسول کی انجیل مقدس کے پہلے باب میں آیت نمبر 18 سے 20 تک۔ اور خدا نے عین موقع پر یسوع مسیح کے لیے ایک لفظ نیا دے دیا جو پہلے ایک شیطان نے رکھا ہوا تھا۔ قبرص میں ایک یہودی جادوگر تھا، رسولوں کے اعمال میں آپ کو ملے گا، بر یسوع، جس کا مطلب ہے یسوع کے اوپر۔ یہ بر لفظ فارسی زبان کا ہے، جس کا مطلب ہے پر، یعنی اوپر، اور پر کے پیچھے ہی الف اور واو لگایا جاتا ہے اور اوپر بن جاتا ہے۔ یہ بر لفظ فارسی زبان کا ہے، بر یسوع، یعنی یسوع سے بھی اوپر۔ یہ شیطان نے پیدا کیا، اس لیے جس یسوع کا ذکر ہو رہا ہے اس کے لیے تھا کہ یہ ناصری کہلائے گا، تاکہ بر یسوع جو شیطان کا بندہ تھا اور جو خدا کا بندہ یسوع تھا، دونوں میں ایک امتیاز رہے۔ اور آج تک بھی یسوع ناصری کہہ کر دعا کی جاتی ہے۔ ہم یسوع ناصری کے ماننے والے ہیں، بر یسوع کے ماننے والے نہیں۔ قبرص کا رہنے والا تھا وہ، اور یہ آپ کو رسولوں کے اعمال میں ذکر ملے گا، جو شیطانی یسوع تھا، بر یسوع، جس نے پہلے پیدا کیا۔ لیکن میرا اور آپ کا مسیحا خدا کے روح میں سے، کلام میں سے نکلا۔ اب یسوع مسیح یعنی گناہ معاف کرنے والا، اے یوسف تو اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر، کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے ہے۔ دیکھ وہ حاملہ ہے اور وہ بیٹا جنے گی، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ اب تھوڑا سا غور کر لیں، جبرائیل فرشتہ نے کہا اپنے لوگوں کو، سب سے پہلے اس کے اپنے لوگ تھے قوم یہود، بنی اسرائیل قوم، جنہوں نے یسوع مسیح کو رد کر دیا، ٹھکرا دیا، اور خدا کو علم تھا ایسا ہوگا۔ خدا نے کہا میں سیون میں ایک ٹھوکر لگنے والا پتھر رکھتا ہوں۔ یسوع مسیح قوم اسرائیل کے لیے ٹھوکر لگنے والا ایک پتھر رکھا گیا، ٹھیس لگنے والا پتھر رکھا گیا۔ زبور نمبر 118 میں پیشن گوئی ہے، جس پتھر کو مہمانوں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا۔ اور ان مہمانوں میں ایک بزرگ پطرس بھی تھے، جنہوں نے 3 بار اپنے محبوب مسیح کو رد کر دیا۔ میں نہیں جانتا وہ کون ہے، میں نہیں جانتا تو کیا کہہ رہی ہے، میں ان کے ساتھ نہیں تھا۔ جس فلم میں دیکھیں، بزرگ پطرس نے اپنے محبوب مسیح کو۔ اب میں نے ایک کتاب پڑھی، ڈاکٹر علامہ اقبال کے جو شعر ہیں وہ ڈاکٹر یوسف نذیر صاحب نے لکھی، معاف کرنا، ڈاکٹر نذیر یوسف صاحب نے لکھی، کہ ڈاکٹر علامہ اقبال کے اشعار جو خداوند یسوع مسیح کی ابتدائی تعلیم کے تھے، کہ مرد مومن کی نگاہوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، مرد مومن کی نگاہوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اور جب کتابیں کھول کے دیکھ لیں، یسوع مسیح جیسا مرد مومن کسی کو نظر ہی کو نہیں آئے گا۔ میرے اور آپ کے محبوب مسیح جیسا مرد مومن کوئی نظر نہیں آئے گا۔ مومن کا مطلب کیا ہے؟ موم ایک دھات ہے جو تھوڑی سی بھی ہیٹ دے تو پگھل جاتی ہے۔ تو من کا مطلب ہے دل، یعنی نرم دل والا بندہ، اور یسوع جیسا نرم دل والا بندہ کوئی نہیں۔ آئے پطرس، تلوار کو میان میں رکھ، جو تلوار سے قتل کرتے ہیں تلوار سے ہی قتل ہوں گے۔ یہ ہماری یسوع مسیح کی صفات ہے۔ اور وہ کان پر ہاتھ رکھا اور کان ٹھیک ہو گئے۔ جس فلم دیکھیں، جب یسوع مسیح پکڑے گئے، پکڑوائے گئے، پکڑنے والے آئے، پتھر جو شیلے تھے انہیں تلوار کھینچ کے مر گئی۔ اس سے پہلے ایک اور بھی ایک بات ہے کہ ایک دوپہر یسوع مسیح، غالباً اسی دوپہر یا اس سے پہلے، یسوع مسیح بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا تمہارے پاس کتنی تلواریں ہیں؟ انہوں نے میز پر کہا 2، تو یسوع مسیح نے کہا بہت ہے۔ یہ نہیں کہا کہ تلواریں چھپا دو، بہت ہے یعنی پاس ہی رکھو۔ کیوں کہا؟ کہ کل کلاں کو میرے مخالفین یہ نہ کہیں یہ تو بیچارے نہ ہتھے تھے، ان کے پاس تو ایک ڈنڈا بھی نہیں تھا، تلوار نہیں تھی، یہ کیسے مقابلہ کرتے؟ لیکن یسوع مسیح نے تلوار چلانے کی اجازت
نہ دی، کیونکہ وہ سلامتی کے شہزادہ تھے، اب بھی سلامتی کے شہزادہ ہیں اور صداقت کے بادشاہ بن کر آنے ہی والے ہیں۔ یسایہ 32 باب کے مطابق وہ ایک چٹان کی طرف مانند آئیں گے جس کے سایہ میں لوگ بیٹھیں گے۔ یسایہ 32 باب پڑھنا، یرمیہ بھی پڑھنا۔ وہ ایک بارآور شاخ ہے، وہ پھلدار شاخ ہیں۔ انگور کا حقیقی درخت انہوں نے اپنے آپ کو خود کہا، کیونکہ انگور میں 12 قسم کی صفات ہیں۔ انگلش میں جو میں نے سنا یا پڑھا وہ کہا کہ یسوع نے کہا آئی ایم پیور وائن۔ اگر پیور کا لفظ نہ ہوتا، خالی وائن ہوتا تو پھر تو انگوری میں ہوتی نا، تو انگوری میں نہیں، وہ جو لفظ پیور ہے یعنی خالص، جس کو اردو میں کہا گیا ہے حقیقی، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، کیونکہ انگور سے ہی میں نکلتی ہے۔ اب میں کے اندر نشہ ہے، خداوند کا کلام میں ہے، دودھ ہے، شہد ہے، پانی ہے، روٹی ہے، یہ روح کی غذا ہے، بلکہ ہمارے جسم کی۔ جب یہ کلام اندر ہوگا تو جو میں معافی چاہتا ہوں آپ سے، لیکن خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کی شفقت سے، آپ کی دعاؤں سے میں 76 برس کا ہوں، اور میرا دل اور دماغ، نظریں سب یعنی کہ جوانوت کی طرح ہے۔ یہ میں نے جتنا لکھا ہے سارا بغیر اینک کے لکھا ہے، لیکن اب بجلی نہیں ہے، بغیر بجلی کے پڑھ رہا ہوں، اس لیے اینک ضروری ہے۔ تو بھی 76 برس کی عمر میں اس نے مجھے جوانوں جیسا رکھا ہے۔ سارا جلال باپ، بیٹے، روح القدس کو ملے۔ یہی ساری برکت سننے والوں کے لیے چاہتا ہوں، جہاں بیٹھا ہوں یہی برکات ان کے لیے بھی چاہتا ہوں۔ اے مسیحو، ہم اپنے یسوع مسیح کی شان پر ذرا غور کر رہے ہیں۔ یسوع مسیح خدا کا بیٹا، کیونکہ وہ خدا میں سے نکلے تھے۔ بیٹے کا مطلب ہے خدا میں سے نکلے، تو انہوں نے کہا میں خدا میں سے نکل کر آیا ہوں۔ خدا کیا ہے؟ پاک روح۔ خدا کیا ہے؟ پاک روح۔ جو روح کبھی پانیوں کے اوپر جنبش کرتی تھی، تکوین پہلا باب، پیدائش پہلا باب، وہی روح جس نے فرمایا یہ ہو جا، ہو گیا، وہی کلمہ اور کلام ہے، وہی روح ہے اور وہی خدا ہے۔ اب خدا کا مطلب کیا ہے؟ خود آپ، خود سے آیا، جس کو کسی نے نہیں بھیجا، نہ وہ کسی سے نکلا ہے۔ یہ بات سچ ہے، خدا نہ کسی سے جنا گیا، نہ اس نے کسی کو جنا، کیونکہ وہ بات جسم کی طرف جاتی ہے۔ خدا جسم نہیں، جسم اپنا سکتا ہے۔ خدا روح ہے اور روح میں سے روح نکلا۔ یہ روحانی رشتہ ہے باپ اور بیٹے کا، نہ کہ جسمانی۔ سننے والے اچھے طریقے سے سوچ لیں، یسوع خدا کا بیٹا ہے، یعنی خدا میں سے نکلا ہوا، یہ روحانی رشتہ ہے، نہ کہ جسمانی۔ اور جب آپ پڑھیں گے لوکا رسول کی انجیل مقدس کا پہلا باب، وہاں جبرائیل فرشتہ نے 2 بار مقدسہ مریم سے کہا وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوگا، اس سبب سے وہ مولود مقدس بزرگ بھی ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا بھی کہلائے گا۔ 2 بار کہا، اور خدا نے 2 بار اس کی تصدیق کر دی۔ متی 3 باب میں دریائے یردن پر جب یسوع مسیح یوحنا بپتسمہ دینے والے سے یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بپتسمہ لے کر اوپر آئے تو خدا ابر میں آیا، اور ایک تو خدا کا روح یسوع مسیح کے کندھے پر بیٹھا، یوحنا نے دیکھا۔ دوسرا خدا نے بادل میں سے کہا یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میرا دل خوش ہے۔ دوسری بار صلیب پر قربان ہونے سے غالباً چند دن پہلے رات کے وقت یسوع مسیح شاگردوں کو لے کر ایک پہاڑ پر گئے اور 3 شاگردوں کو اپنے ساتھ رکھا، دوسروں کو پیچھے، اور وہ شاگرد دیکھ رہے تھے 2 بزرگ آسمان سے آئے، ایلیا اور موسیٰ، ایک دائنے ایک بائیں، اور جب وہ باتیں کر رہی تھی یسوع مسیح کے دکھوں کی، مصلوبیت کی، دفن ہونے کی، جی اٹھنے کے تعلق سے، تو آسمان سے ایک نورانی بادل آیا اور اس میں نور تھا، خدا تھا۔ اور پطرس نے کہا اے خداوند، کیا ہی اچھا ہے کہ ہم یہاں 3 ڈیرے بنائیں، ایک تیرے لیے، ایک ایلیا کے لیے، ایک موسیٰ کے لیے۔ تو نورانی بادل میں سے گویا نور، گویا یسوع مسیح کے لیے خدا بولے یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میرا دل خوش ہے، اس کی سنو۔ آئے شاگردو، یسوع کی سنو،
یہ میرا پیارا بیٹا ہے، یعنی جو مجھ سے نکلا ہے، میرا دل اس سے خوش ہے۔ 2 بار لوکا پہلا باب میں جبرائیل فرشتہ نے مقدسہ مریم کو کہا وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، 2 بار خدا نے کہہ کے ثابت کر دیا کہ وہ میرا پیارا بیٹا ہے، مجھ سے نکلا ہے۔ ہم دیکھیں کہ اس کلام کو اپنے دل میں ہم کتنا بسنے دیتے ہیں۔ خدا نور ہے اور یسوع مسیح میں انہوں نے اپنا نور رکھا، اور یسوع خدا کا برا ہے، یوحنا پہلا باب 1-8 ہے۔ کلام مجسم ہوا، انکرینیٹو یسوع المسیح، کلام مجسم، یہ بھی پہلے باب میں یوحنا کے، اور وہ سب چیزوں کا مبدا یعنی ابتدا کرنے والا ہے۔ یسوع مسیح خدا کی حکمت بھی ہیں، یوحنا کا پہلا باب اور امثال 8 باب 22-23 پڑھیں، اور پھر پہلا کرنتھیوں پہلا باب 24 آیت، یعنی یسوع مسیح خدا کی حکمت بھی ہیں۔ اور امثال 8 میں کہا گیا، یسوع مسیح کو حکمت کہا گیا، جب اس نے سمندر کی حد مقرر کر دی کہ آگے نہیں بڑھنی، میں اس کے ساتھ تھی۔ جب اس نے زمین کی بنیاد رکھی، میں اس کے ساتھ تھی۔ اور جب اس نے زمین کو خلق کیا تو یسوع مسیح بحیثیت حکمت کہتے ہیں، میں اس کے ساتھ۔ اس طریقے سے یسوع مسیح ابتدا کرنے والے یعنی کہ مبدا بھی ہیں۔ یسوع مسیح زندگی کا درخت ہے، یسوع مسیح زندگی کا درخت ہے، پیدائش کی کتاب کے 3 باب میں اور مکاشفہ 22 باب میں۔ اب 3 باب میں کیا کہا گیا؟ اس کے پتوں سے بھی قوموں کو شفا ہوتی ہے، اور کہا گیا کہ اس درخت میں طرح طرح کے پرندوں نے بسیرا کر لیا۔ یہ ہر طرح کے اچھے اور برے لوگوں کی بات ہے، طرح طرح کے بشندے، یعنی عالمگیر کلیسیا میں ہر طرح کے لوگ ہیں، مقامی کلیسیا میں بھی ہر طرح کے لوگ ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لیں گے کہ ہم کیسے ہیں، اچھے یا برے۔ تھوڑی دیر بات کرتے ہیں، ہم اپنا جائزہ لیں۔ پھر یسوع مسیح زندگی کا درخت جس میں 12 قسم کے پھل لگتے ہیں، وہ 12 مہینے پھلتا ہے، مکاشفہ 22 باب میں۔ اور پیدائش کی کتاب میں باغ میں وہ زندگی کا درخت، یسوع مسیح نے اپنے لیے جو لفظ استعمال کیا، ترجمہ کیا گیا، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ اور ہم اس درخت سے کیا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ زندگی کے درخت کے سائے میں رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ ایمینویل جو خدا ہمارے ساتھ، پہلے وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ رہے، اب وہ روح القدس کے وسیلہ سے ہمارے ساتھ رہتے ہیں۔ یوحنا 14 باب آیت نمبر 8-13 بھی پڑھیں۔ یسوع مسیح سلامتی کا شہزادہ، وہ قادر خدا، صداقت کا بادشاہ، یسایہ 6 باب، یسایہ 9 باب 6 اور 7 آیت ہے، پھر یسایہ 32 باب 1-14 آیت۔ یسوع مسیح ایک بارآور شاخ، جو بڑھنے والی شاخ ہے، امن کا بانی ہے، یسوع ضیافت کرنے والا، یسایہ 11 باب پورا پڑھیں۔ یسوع ضیافت کرنے والا، جس کا ذکر یسوع نے متی 22 باب میں بھی کیا ہے۔ پھر قربانی دے کر نجات دہندہ ہوا، یسوع خدا کا برا۔ زبور نمبر 119 آیت نمبر 123، خدا کا بندہ داؤد نبی روح میں کہہ رہے تھے، تیری نجات۔ پڑھے لوکا 2 باب میں، شمع اور آسباز نے کہا، میں نے تیری نجات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ اب غور کر کہ اس کی نجات ہمارے اندر ہے۔ یسوع نجات، پھر وہ نجات دہندہ بنے، وہ صداقت کا بادشاہ اور خدا کا مسیح رسولوں کے اعمال میں ہے۔ خدا نے اپنے پاک روح سے یسوع کو مسح کیا اور وہ مسیح کہلایا۔ نام یسوع ہے، لیکن افسوس کہ بنی اسرائیل قوم نے خدا کے مسیح کو رد کر دیا، انہوں نے خدا کے مسیح کو رد کیا۔ آگے یسوع مسیح جو قوم میں سے نکلا ہوا ستارہ، گنتی 24 باب آیت اور 15-19، اور یسوع مسیح تسلی دینے والا، واحد 4 باب 1 آیت، یسایہ 40 باب 1 آیت، یوحنا کی انجیل کے بھی
یعنی کہ مکاشفہ 21 میں بھی پڑھیں، وہ تسلی دینے والا مارا سارے آنسو پوچھ دے گا۔ اضافی بات، یسوع مسیح سے پہلے ایک نبی کو تیار کیا گیا اور نام دیا گیا، میں پکارنے والے کی آواز ہوں، جس کا ذکر ہے متی 3 باب، اس سے پہلے یسایہ 40 باب میں۔ اور یسوع مسیح فضل کے دریا کے وار پار زندگی کا درخت، جو میں پہلے پیش کر چکا ہوں۔ دریا کے بہنے کا وسیلہ بنایا خدا نے مقدسہ مریم کو، کہ جن کے وسیلہ سے یہ فضل کا دریا بہا یسوع کے روم میں، یہ فضل کا دریا یسوع کے روم میں بہا۔ ہم اس دریا میں سے پیتے جائیں، ہم اس فضل کے دریا میں سے پیتے جائیں۔ کچھ دیر بعد پھر ملیں گے۔ خدا حافظ، آمین۔